بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سابق افغان صدر اشرف غنی نے ملک سے فرار ہونے پر معافی مانگ لی ہے۔ اشرف غنی نے اپنے بیان میں کہا کہ 1990 کی خانہ جنگی جیسی صورتحال سے بچانے کے لیے کابل سے وہ چلے گئے تھے۔ کابل چھوڑنا زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ کابل کے 60 لاکھ شہریوں کو محفوظ رکھنے کا واحد راستہ میرا نکلنا ہی تھا۔ 20 سال افغانستان جمہوریت اور ریاست کی بقا کے لیے کام کیا۔ اپنے لوگوں اور نظریے کو چھوڑنے کا ہرگز کبھی ارادہ نہیں تھا۔ اشرف غنی کا کہنا تھا کہ بدعنوانی کے طاعون نے ہمارے ملک کو دہائیوں سے جکڑ رکھا تھا۔ بحیثیت صدر میری توجہ کا مرکز بدعنوانی کا خاتمہ تھا۔ میں نے قوم کے سامنے میرے اور میری اہلیہ کے اثاثے ظاہر کیے تھے۔ اقوام متحدہ یا کسی آزاد ادارے سے سرکاری آڈٹ یا معاشی تحقیقات کروانے کو تیار ہوں۔ قریبی اتحادی بھی اپنا معاشی آڈٹ کروانے کو تیار ہیں۔ سابق افغان صدر اشرف غنی نے مزید کہا کہ افغان فوجیوں اور ان کے اہل خانہ کی 40 سال کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اشرف غنی نے اپنے وضاحتی بیان میں کہا کہ 15 اگست کو صدارتی محل کی سیکیورٹی نے فوری طور پر ملک چھوڑنے کا مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ایسا نہ کیا تو سڑکوں پر خوفناک لڑائی ہوگی جس میں لاکھوں لوگ مارے جائیں گے۔ سابق صدر نے ملک سے جاتے ہوئے لاکھوں ڈالرز ہیلی کاپٹرز میں بھر کر لے جانے کے الزام کی تردید کرتے ہوئے پیشکش کی کہ میرے اور میری اہلیہ کی جائیدادوں کی تفصیلات اقوام متحدہ سمیت کسی بھی آزاد عالمی ادارے سے آڈٹ کروانے کو تیار ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ 15 اگست کو طالبان کی کابل میں آمد پر خاموشی سے ملک سے فرار ہونے والے اشرف غنی نے 18 اگست کو متحدہ عرب امارات میں محفوظ ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا تھا کہ ملک نہیں چھوڑتا تو کابل دوسرا یمن یا شام بن جاتا۔ طالبان نے خواتین کے کرکٹ سمیت دیگر کھیلوں میں حصہ لینے پر پابندی لگانے کا اشارہ دیا ہے۔ افغان ثقافتی کمیشن کے نائب سربراہ احمد اللہ واسق کا کہنا تھا کہ خواتین کے کرکٹ اور دوسرے کھیلوں میں حصہ لینے پر پابندی لگا سکتے ہیں، کیونکہ ضروری نہیں کہ خواتین کرکٹ کھیلیں۔ کرکٹ میں ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جہاں جسم اور چہرہ نہ چھپایا جا سکتا ہو، اور اسلام ایسے لباس کی اجازت نہیں دیتا جس سے بے پردگی ہو۔ دوسری جانب آئی سی سی نے افغانستان میں ویمن کرکٹ کی اجازت نہ دینے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان کی بدلتی صورتحال پر گہری نظر ہے، تاہم افغانستان میں وومن کرکٹ کی اجازت ہونی چاہیے۔ دوسری طرف طالبان نے امریکہ سے حقانی نیٹ ورک کے رہنماؤں کے نام بلیک لسٹیں نکالنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حقانی نیٹ ورک اسلامی امارت کا حصہ ہے۔ افغان طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے یہ کہنا کہ اسلامی امارت کی کابینہ کے کچھ اراکین اور جلال الدین حقانی کے خاندان کے کچھ افراد اب بھی ہدف پر ہیں، دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ نئی افغان حکومت پر تبصرہ کرتے ہوئے امریکی وزارت خارجہ نے کہا تھا کہ طالبان حکومت کے چند ارکان پر امریکہ کو تشویش ہے۔ طالبان حکومت کے عبوری سربراہ محمد حسن اقوام متحدہ کی پابندیوں کی لسٹ میں اور وزیر داخلہ سراج الدین حقانی ایف بی آئی کی بلیک لسٹ میں ہے۔ طالبان حکومت کے عبوری سربراہ محمد حسن اقوام متحدہ کی پابندیوں کی لسٹ میں اور وزیر داخلہ سراج الدین حقانی ایف بی آئی کی بلیک لسٹ میں ہے۔ محترم حقانی صاحب کا گھرانہ اسلامی امارت کا حصہ ہے اور ان کا کوئی الگ نام یا تنظیم نہیں ہے۔ اسی طرح دوحہ معاہدے میں امارات اسلامی کے تمام عہدیدار بغیر کسی استثناء کے امریکہ کے ساتھ بات چیت کا حصہ تھے۔ طالبان نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے نام اقوام متحدہ اور امریکہ کی بلیک لسٹ سے نکالنے چاہیے۔ امریکہ اور دیگر ممالک اشتعال انگیز بیانات دے رہے ہیں اور افغانستان کے داخلی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ اسلامی امارت سخت الفاظ میں ان کی مذمت کرتی ہے۔ دوستو، دہی ان بیماریوں سے بچاتا ہے جہاں آپ کی سوچ بھی نہ جائے۔
دہی ایک ایسی غذا جس سے ہم کئی طرح سے افادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ دہی کا یوز صحت کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو معدنیات اور وٹامنز پائے جاتے ہیں وہ انسان کو بھرپور توانائی مہیا کرتے ہیں۔ دہی کیلشیم سے بھرپور، پروٹین اور پرو بایوٹک سے لیس دودھ سے بننے والی ایک بہترین غذا ہے۔ دہی وہ غذا ہے جس کا یوز سردی گرمی ہر موسم میں کیا جاتا ہے۔ وزن کم کرنے کے حوالے سے ماہرین ہمیشہ سے ہی اس بات کا مشورہ دیتے نظر آئے ہیں کہ دہی کا استعمال کیا جائے۔ ڈاکٹرز بھی وزن گھٹانے کے لیے دہی کو لازمی جز قرار دیتے ہیں۔ دہی میں کیلشیم موجود ہوتا ہے، کولیسٹرول بننے سے روکتا ہے۔ کولیسٹرول موٹاپے اور ہائپر ٹینشن جیسے مسائل کو جنم دیتا ہے۔ اب جب کولیسٹرول ہی پیدا نہیں ہوگا تو آپ کا وزن بھی نہیں بڑھے گا اور جسم کی چربی بھی پگھلے گی۔ دہی کا استعمال نظام ہاضمہ کے لیے بھی نہایت ہی مفید ہے کیونکہ دہی میں ایسے معدنیات شامل ہوتے ہیں جو تیزابیت نہیں ہونے دیتے اور دوسری غذاؤں کو بھی ہضم کر دیتے ہیں۔ دہی میں موجود غذائی اجزاء بآسانی ہضمی نالی میں جذب ہو جاتے ہیں جو ہمیں تندرست اور توانا رہنے میں مدد مہیا کرتے ہیں۔ دہی ہڈیوں اور دانتوں کو مضبوط بنانے کے لیے ایک معاون غذا ہے۔ اس میں وٹامن ڈی اور کیلشیم کی نمایاں مقدار پائی جاتی ہے جو ہمارے دانتوں اور ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ دوستو، دہی کا مستقل استعمال انسان کو دیگر مضر امراض سے بھی بچاتا ہے۔ دہی کا یوز بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے بھی بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ دہی میں یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ وہ بلڈ پریشر کو نارمل سطح پر برقرار رکھ سکے۔ دہی میں پوٹاشیم کی مناسب مقدار بلڈ پریشر کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں ہر انسان دوسرے سے خوبصورت نظر آنا چاہتا ہے۔ دہی کو جلد یا بالوں پر لگایا جائے تو اس سے نہایت ہی حیرت انگیز نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ دہی کو چہرے پر لگانے سے جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے اور ڈیڈ سیلز کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دہی جلد کو نرم اور ملائم بناتا ہے جبکہ بالوں میں لگانے سے یہ خشکی کا خاتمہ بھی کرتا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ جلد ہی ریاض میں دنیا کی سب سے بڑی انڈسٹریل سٹی قائم کی جائے گی۔ ریاض دنیا کے 10 طاقتور ترین اقتصادی شہروں میں سے ایک ہوگا۔ سعودی ولی عہد نے ریاض شہر سے متعلق نئی حکمت عملی اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کے دیگر شہروں کے لیے بھی ایسے ہی حکمت عملی تیار کر رہے ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ ریاض شہر تیل کے ماں سوا سعودی عرب کی 50% اقتصادی آمدنی کا ذریعہ ہوگا۔ ریاض میں نئی اسامیوں کی لاگت کسی اور شہر کے مقابلے میں 30% کم ہوگی۔ ریاض میں بنیادی ڈھانچے کو ڈیولپ کرنے کی لاگت سعودی عرب کے دوسرے شہروں کے مقابلے میں 29% کم ہوگی۔ ہم 2030 تک ریاض کی آبادی 15 سے 20 ملین تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ ریاض شہر کو سبزہ زاروں سے آباد کرنے والا پروگرام تیار کیا جا رہا ہے۔ لاکھوں پودے لگائے جائیں گے جس سے شہر کا درجہ حرارت کم ہوگا، گرد و غبار کی سطح معمولی ہو جائے گی۔ ریاض شہر کے اطراف عظیم الشان محفوظ جنگل بنائے جائیں گے جن سے شہر کا ماحول شاندار ہوگا۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ ریاض کی حکمت عملی سعودی عوام ہی نہیں دنیا بھر کے لیے حیران کن ہوگی۔ دنیا کی 85% عالمی معیشت شہروں پر منحصر ہے۔ آئندہ مرحلے میں اس کا تناسب 95% تک پہنچ جائے گا۔ امریکہ میں وبائی امراض کے معروف ماہر ڈاکٹر انتھونی فاؤچی نے انکشاف کیا ہے کہ 2 عام ماسک ایک ساتھ پہننے سے N95 ماسک جیسی حفاظت ملتی ہے اور وبا کا خطرہ بھی کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ کرونا صورتحال کے دوران ماہرین N95 ماسک کو سب سے بہترین قرار دیتے ہیں، لیکن 2 عام ماسک کا استعمال کیا جائے تو یہ وبا کو روکنے کے لیے N95 جیسی حفاظت فراہم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ N95 ماسک مہنگا ہے جسے عموماً ماہرین استعمال کرتے ہیں، لیکن اس جیسی خصوصیات حاصل کرنے کے لیے آپ 2 فیس ماسک کو ایک ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوستو، امریکہ میں زیادہ تر شہری اب ایک ساتھ 2 فیس ماسک کا استعمال کرنے لگے ہیں۔
ہوائی جہاز میں کچھ ایسی جگہیں بھی ہوتی ہیں جہاں مسافروں کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی، ان جگہوں پر صرف فضائی عملہ ہی جا سکتا ہے۔ اب ایک ایئر ہوسٹس نے ٹک ٹاک ویڈیو میں لوگوں کو یہ خفیہ جگہیں دکھا دی ہیں۔ اس ایئر ہوسٹس نے اپنی ٹک ٹاک ویڈیو میں وہ جگہ دکھائی ہے جہاں عملے کے اراکین آرام کرتے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ہمارے یہ بیڈ مسافروں کے پیروں کے نیچے ہوتے ہیں، یہ بہت تنگ بیڈ ہوتے ہیں جن میں پرائیویسی کے لیے پردے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ بزنس کلاس کے بالکل ہی ساتھ ایک خفیہ جگہ ہوتی ہے جہاں پائلٹس آرام کرتے ہیں۔ اس ٹک ٹاک ویڈیو کو اب تک 3 لاکھ سے زائد لوگ لائک کر چکے ہیں۔ ایک امریکی ماڈل کا کہنا ہے کہ اسے سال ہاں سال سے چہرے کے دانوں کا مسئلہ درپیش تھا اور ہر علاج ان سے نجات دلانے میں ناکام ثابت ہو گئی تھی، جس کے بعد اس نوجوان ماڈل نے قدرتی طریقے سے ان دانوں کا علاج کر لیا۔ اس کے چہرے پر 14 سال کی عمر میں دانے نکلنے شروع ہوئے اور 27 سال کی عمر میں جا کر ان سے کہیں نجات حاصل ہوئی۔ اسکول میں سب اس کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کی وجہ سے اسے پیزے جیسا چہرے والی کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان تمام سالوں میں اس نے ہر حربہ آزمایا، ڈاکٹروں سے علاج کروایا، اس مقصد کے لیے بنی کاسمیٹکس اشیاء استعمال کرتی رہی، لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا۔ پھر اس نے آخری حربے کے طور پر اپنی خوراک میں کڑی تبدیلیاں کی اور ساتھ ہی مراقبہ شروع کر دیا۔ خوراک میں زیادہ تر پودوں سے حاصل ہونے والی اشیاء شامل تھیں۔ اس کے ساتھ ذہنی تناؤ اور ڈپریشن سے نجات کے لیے مراقبے کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ اس ماڈل کا کہنا تھا کہ میں پودوں سے حاصل ہونے والی خوراک کے ساتھ ہفتے میں 2 سے 3 بار مچھلی کھاتی تھی تاکہ اومیگا 3 وٹامنز حاصل کر سکوں۔ لائف سٹائل میں کی گئی ان تبدیلیوں سے کچھ ہی عرصے میں میری جلد بالکل صاف ہوگی۔ اب میرا اس بات پر یقین پختہ ہو گیا ہے کہ اگر آپ اپنی جلد میں کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے معدے اور دماغ میں تبدیلی لانی ہوگی۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔